بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل کچھ حلقوں کی طرف سے میڈیا پر بہت تنقید کی جا رہی ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میڈیا بلوچستان کی صورتحال کو بلا وجہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے اور لاپتہ افراد کے معاملے میں بھی صرف ایک سائیڈ کا نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، دوسری سائیڈ کا نقطہ نظر سامنے نہیں آتا۔ اگر آپ پاکستانی اخبارات اور جرائد اور پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے جو پچھلے 3-4 سال کی جو ان کی کوریج ہے، اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کو آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5-6 سال سے وقفے کے ساتھ پاکستان کی میڈیا نے فوکس کیا، اور جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اسے بھی 2007 سے کور کیا جا رہا ہے اور 2007 سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لے اور وہی کردار ادا کرے جو پاکستان کی میڈیا نے 1971 میں ادا کیا تھا، جب مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا، اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان کا جو میڈیا تھا اس نے مکمل طور پہ پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، ایسے کچھ خبریں دکھانا چاہتا ہوں جو پاکستانی میڈیا میں آئیں۔ اس زمانے میں جو اردو اخبارات تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اردو اخبارات یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی شہبازوں نے دشمن کے 49 طیارے تباہ کر دیے۔ یہ 6 دسمبر 1971 کی ہیڈ لائن ہے۔ اسی طرح 7 دسمبر 1971 کو کہا گیا تمام محاذوں پر پاک افواج کی دلیرانہ پیش قدمی، یعنی کہ پاکستانی فوج آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ 8 دسمبر 1971 کو کہا گیا کہ پاکستانی افواج مقبوضہ کشمیر میں 15 میل آگے بڑھ گئیں، یعنی کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو بھی فتح کر لیا۔ 10 دسمبر 1971 کو کہا گیا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ ہیڈ لائن تھی پاکستان کے مختلف اخبارات کی، اور کہا گیا کہ اکھوڑا پہ بھارتی قبضہ کا خواب تار تار ہو گیا۔ 13 دسمبر یعنی کہ سرنڈر سے 2-3 دن پہلے کہا گیا کہ 500 بھارتی فوجی ہلاک، مزید 15 طیارے اور 40 ٹینک تباہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد 15 دسمبر کو سرنڈر سے صرف ایک دن پہلے کہا گیا ڈھاکہ کے مغرب میں بھارتی چھاتا بردار فوج کو گھیر لیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 18 دسمبر کو جب صدر یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا تو وہ قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان مکمل فتح تک جنگ جاری رکھے گا۔ یہ انہوں نے 18 دسمبر کو کہا، حقیقت یہ تھی کہ 16 دسمبر کو سرنڈر ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان پہ بھارت کا قبضہ ہو چکا تھا 16 دسمبر کو، اور 18 دسمبر کو مغربی پاکستان کے اخبارات یہ کہہ رہے تھے صدر پاکستان کے حوالے سے کہ آخری فتح تک جنگ جاری رکھے گی۔ جو لوگ آج میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا 1971 والا کردار ادا کریں، یا پاکستان کا میڈیا جو ہے اسے آج کے پاکستان میں عوام کے ساتھ سچ بولنا چاہیے؟ تو ہم عوام کے سامنے سچ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ ابھی بھی ہم پورا سچ سامنے لانے میں ناکام ہیں۔ پورا سچ اگر سامنے آ جائے تو پھر نہ جانے یہ جو لوگ میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں یہ پھر ہمیں کیا کیا کہیں گے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم دوبارہ گفتگو کریں گے بلوچستان کی صورتحال پہ، کیونکہ اب تو امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش ہو گئی ہے۔ بظاہر امریکی حکومت کہتی ہے کہ اس قرارداد کا امریکی حکومت کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں امریکہ کی کیا دلچسپی ہے۔ اور وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بلوچستان پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ کیا کافی دیر نہیں ہو چکی؟ آل پارٹیز کانفرنس اگر ہو بھی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، سابق سفارتکار اور اینالسٹ ہیں۔ سینیٹر میر محبت خان مری صاحب، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی میں بلوچستان کے رکن قومی اسمبلی موجود ہیں جناب ہمایوں عزیز کرد صاحب، اور کوئٹہ میں موجود ہیں جناب سینیٹر مالک بلوچ صاحب۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ طارق فاطمی صاحب، یہ جو قرارداد آئی ہے امریکی سینٹ میں، بہت ڈبیٹ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ کی بلوچستان میں کیا دلچسپی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ حامد میر صاحب، السلام علیکم۔ امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرائیویٹ ممبرز کا بل ہے، اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، وہ صحیح ہے، مگر اگر اس سٹینڈ کے پیچھے ایڈمنسٹریشن اپنے کو چھپاتی ہے تو یہ بہت ہی انفیئر ہے، کیونکہ اس قسم کی انیشیٹوز میں کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں انٹرسٹ جو ہے میجر پاورز کا کوئی نیا نہیں ہے. میں جس زمانے میں روس میں تھا 70s میں 80s میں، رشیا سوویت یونین جو تھا وہ یہاں سے اسٹوڈنٹس لے جاتا تھا، یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن دیتا تھا اور کافی انوالومنٹ اس کی رہی ہے. اس کے علاوہ اور کنٹریز بھی اس میں انٹرسٹڈ رہے ہیں. سمپل وجہ دیکھیے بڑی صاف یہ ہے، 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو اس کی لوکیشن بڑی اسٹریٹجک ہے، دوسری بات اس کی ریسورسز جو ہیں فینومینل ریسورسز ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے آج سے نہیں جتنی حکومتیں آئی ہیں بہت ہی ڈسکریمنیٹری ہے. تو ایک لوکل سینس آف ایلینیشن یعنی فیڈریشن سے وہ زیادہ سے زیادہ. کیا وجہ ہے طارق فاطمی صاحب، کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں، لاہور میں، یہاں پہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے کی وجہ 2 ہے. ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پروونس جو ہے اس کی ریسورسز کو صرف ہم ایکسپلائٹ کریں اور اس سے انہیں بلوچیز کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. آپ نے ایسٹ پاکستان کا ذکر کیا، اس دوران میں ماسکو میں پوسٹڈ تھا، ہمیں بھی ہر دن آفیشیل یہ کمیونیکیشن آتی تھی، امبیسڈر صاحب کو آتی تھی کہ پاکستان کے بڑے زبردست سکسیسز ہو رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا رپورٹ کر رہی تھی کہ ہماری فوج جو ہے اسے سیویئر ریورسز ہو رہے ہیں. تو اب پوزیشن جو ہے بہت ڈیٹیوریٹ کر گئی ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر کہوں گا کہ خاص کے اس میں جنرل مشرف کا بڑا ایک کرٹیکل رول رہا. ان کی جو ایٹیٹیوڈ تھی اس میں کنٹمپٹ تھا، ایک ایروگنس تھا، اور خاص کے جس طرح سے پبلکلی انہوں نے سیلیبریٹ کیا ایک بلوچی نیشنلسٹ لیڈر کو، ایک ٹرائب کے سردار کی کلنگ کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، اور جنہوں نے اس آپریشنز کو کیا انہیں نیشنل ایوارڈز ملا. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ کو اور ہمیں تکلیف ہوئی، پاکستانیوں کو ہی، تو بلوچیوں کو کتنی اس سے تکلیف پہنچی ہوگی. جی محبت خان مری صاحب، آپ طارق فاطمی صاحب سے اتفاق کریں گے کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں پرویز مشرف صاحب کا بہت اہم کردار ہے؟ جناب پرویز مشرف کا تو ابھی کی بات ہے، یہ حالات خراب ہیں بڑے عرصے سے. جب سے پاکستان بنا یہ چند جو بلوچستان کے جو نام نہاد لیڈر ہیں انہوں نے کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. ان کی سوچ، ان کا ایجنڈا. اکبر بگٹی نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا. بالکل دیا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں اس کو نام نہیں لے رہا. اس کو کس نے مارا؟ میں دوسروں کی بتا رہا ہوں. پھر دیکھا دیکھی میں، پھر چلتے چلتے پھر ایک لشکر سے 2، 2 سے 4، 4 سے 20 اس طرح لشکر بنتا گیا. لیکن اصل چیز یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس زمانے سے. کیا سردار عطا اللہ مینگل نے 1973 کا آئین بنانے میں اہم کردار ادا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جب بلوچستان کے چیف منسٹر بنے انہوں نے اوتھ نہیں لیا، حلف نہیں لیا؟ نہیں، حلف لینا تو وزارت عالیہ کے لیے ضروری تھا. نہیں لیتے تو حکومت نہیں بنتی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ کس نے کہا کہ میں حلف لے لوں اور باقی میں جس طرح بھی کرنا چاہوں. 1973 کا آئین بنانے میں غوث بخش بزنجو نے بھی کردار ادا کیا، مینگل صاحب نے بھی کردار ادا کیا. آپ کیسے کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا؟ قبول نہیں کیا. خیر بخش نے 73 کا اس پہ دستخط کیے نہیں کیے. وہ افغانستان 25 سال نہیں رہا. ہاں ٹھیک ہے. کیا کرتا رہا؟ کس کے دور میں واپس آیا؟ کس دور میں کیا کرتا؟ کس کے دور میں واپس آیا؟ ابھی بھی کس کے دور میں واپس آیا وہ؟ واپس جب لایا گیا تو ایئرپورٹ پہ کیا اس نے کیا؟ کس کے دور میں واپس آیا؟ سب دوروں کی میں نہیں، اسی پاکستان کی میں بات کروں. دیکھیں یہ آپ کے جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں یہی ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، پھر وہی ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو ضیاء الحق نے جب معاف کر دیا، بی بی سی انٹرویو میرے پاس ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے، اسی نے خیبر سے پوچھا بھی کہ آپ نے کیا وعدہ کر کے آپ آئے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا کوئی اور کیا وعدہ نہیں تھا. خیر بخش کے بیٹے جو ہیں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں پہ الیکشن لڑ کے ایم پی اے نہیں بنے، منسٹر نہیں بنے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں وہ پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا؟ ایم پی اے تو بن گئے، لیکن جب حلف اٹھانے کی بات تھی تو انہوں نے آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کا نام لینے کا وعدہ نہیں. حلف کے بغیر کیسے کو بن سکتا ہے؟ بن گیا. یہی تو بات اچھا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ان سب کو گولی مار کے سمندر میں پھینک کوئی دیں؟ گولی نہیں. میں کسی کے لیے بھی نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ جو عام بلوچ ہے ان تک اس ملک کی جو رسائی ہے، جو بھلائی ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان عام بلوچوں تک کریں. جی ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. جی ڈاکٹر مالک بلوچ سے رابطہ ہوا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم میر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لگتا ہے میں آپ کا آواز سن رہا ہوں میر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے،
آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سینٹ میں 20ویں ترمیم جو ہے وہ پیش ہو گئی, تو آپ اسلام آباد کیوں نہیں آئے؟ سر میں اسلام آباد میں تھا, اور اصولی طور پر میر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہر وقت بلوچستان کے مسئلے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں اسلام آباد میں تھا, لیکن الیکشن کی وجہ سے میں یہاں پہ آ گیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں ترمیم کو ہم سیاسی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو ہم مثبت سمجھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 سر, یہ جو ہمارے دوست تجزیہ کر رہے ہیں, یہ تاریخی حقائق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ سویٹ یونین نے 70 میں جب یہ مشکل حالات پیدا ہوئے, نیب کے لیڈرشپ کو کیٹیگریکلی کہا تھا کہ آپ بھٹو صاحب سے نہ لڑیں, اور یہاں تاریخ کو الٹا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جی روس نے, اور میں ان بھیجنے والے لوگوں میں تھا جو اسٹوڈنٹ بھیجتے تھے ڈی ایس او کے, تو وہاں پہ جو روس میں جاتے تھے وہ ایز اے افغان بلوچ جاتے تھے. اب تو یہ تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں سر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ قیوم نظامی صاحب کا کتاب پڑھ لیں, جو سیکریٹ اس نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں, کہ یہاں سے اسلام آباد پنجاب کو اور دنیا کو, امریکہ کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا تھا کہ جی روس جو ہے نا بلوچستان میں آ رہا ہے. اور روس کا حال یہ تھا کہ اس نے نیب کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ بھٹو کے ساتھ نہ لڑیں, کمپرومائز کریں. نمبر 1. دوسری سر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل حالات کیسے پیدا ہوئے, محبت خان مری صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, میرا دوست ہے, کلاس فیلو ہے. یہ اس وقت پیدا ہوئے جب خیر بخش مری نے 91 میں جب آیا, اس نے کہا کہ میں کولو جاؤں گا. وہاں جو ہے نا لوگوں نے بن کے بجارانی ٹرائب کے کچھ لوگوں نے اس کو کولو جانے نہیں چھوڑا. اس سے وہ کنفلکٹ ہوا. اور پھر جو ہے نا نواب بگٹی کو جب وہاں بلایا گیا تھا مشرف صاحب نے, وہ جانے کے لیے تیار تھا. سوئی کے ایئرپورٹ پہ نواب صاحب آ گیا اور جہاز کو ٹیکنیکل کر کے اس کو بے عزت کیا گیا. تو یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے. اور ہمارے دانشور, آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں سر, کہ کیا اب ان کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب, پہلے میرے دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, ان کا جواب دے دیں ذرا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بلوچستان پہ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلانی ہے, تو ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں نا عامر میر صاحب, میں 2 سال پہلے یوسف رضا صاحب کے پاس گیا تھا. میں نے کہا صاحب بلوچستان کے مسئلے کو آپ سنبھالیں. زرداری صاحب کے پاس میں گیا تھا. یو کانٹ امیجن کہ میں آج پہلے میں نے اس بات کو سیکریٹ رکھا, آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کو جو ہے نا ایکسپوز کروں گا. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم صاحب نے مجھے کیا کیا, شوڈ آئی ٹاک ٹو خان صاحب. میں نے کہا بھائی آپ بلوچستان کے ملیٹنٹ سے بات کریں. اس کو اتنا پتا نہیں تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کہاں پہ جو ہے نا بلیڈ کر رہا ہے. اب اگر فرض کریں ہم 1.5 سال سے پریزیڈنٹ صاحب سے اور گیلانی صاحب سے نہیں ملے ہیں, اس لیے ایز اے پروٹیسٹ. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ریزلٹ اورینٹڈ ایک آل پارٹیز منگواتے ہیں, بلاتے ہیں, اور یہاں پہ بلوچستان کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں, کم از کم میں اس کو اپنی پارٹی میں لے جاؤں گا اور میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا. اب مجھے پارٹی جو ڈائریکشن دے گا میں وہی کروں گا. لیکن یہ لوگ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ ہوتے نوبت میر صاحب یہاں نہیں پہنچتے. ان کو تو اپنے اقتدار کا وہ ہے, یہاں لوگ مر جائیں یہاں پہ. اب یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ریزولوشن وہ کیا. اب مجھے آپ بتا دیں عامر میر صاحب, اس مسئلے کو اس انداز پہ لے رہے ہیں, کیا امریکہ کئی دہائیوں میں پاکستان کے ہر مسئلے پہ انوالو نہیں ہے؟ اگر اس میں کسی کانگریس مین نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو آپ ایڈریس کریں, تو اس پہ پیشاور سے لے کر کراچی تک ایک زلزلہ بوچھال آ گیا ہے. بجائے یہ ہے کہ بھئی میں اور آپ اپنے ڈسکشن میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو حل کرو. جی ٹھیک ہے. اگر کسی امریکی کانگریس مین نے کہا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں ہمایوں عزیز کرد صاحب سے, جو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
کور صاحب، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی بلوچستان کے مسئلے کے حل میں، اور امریکی کانگریس کے ایک رکن نے بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی ہے تو ضرورت سے زیادہ اس پہ ریاکشن ظاہر کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، یہ بات پر میں ڈاکٹر صاحب کو اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ بلوچستان کے بارے میں بالکل سنجیدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے بلوچستان، میں تو بلوچستان کو ایک کالونی قرار دے چکا ہوں. بلوچستان کے جو آلات ہے جس آج موڑ پر کھڑے ہیں، ایک سازش کے تحت پر خراب کیے گئے ہیں، جس کا اہم کردار جنرل مشرف سی آئی کا ایجنٹ کے تحت وہ کام کر رہا تھا. جس طریقے سے ایک پرامن صوبے کو انہوں نے خراب کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے 4 سال پہلے میں آپ کے پروگرام میں نے کہا جتنے بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہے ہیں، ہمارے بلوچی سیٹلروں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے پروفیسر، ڈاکٹر اور دوسرے ہمارا لوگوں کو، یہ سارے سی آئی کے کرائے کے ایجنٹ ان کو مار رہے ہیں اور نام نہاد تنظیموں سے بلوچوں کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے جو ہمارے ایجنسی رول ادا کر رہے ہیں، آگے جا کر اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ہم چلاتے رہیں، چیختے رہیں کہ بھئی خدا کے واسطے کہ یہ سازش ہے، اس میں بلوچ عوام ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، یہ ایک تحریک نہیں ہے، آپ لوگ اس طرح نہیں کرے. اس ٹائم تو صرف مسنگ پرسن کے حد تک تھا. بعد میں جس طرح مشال شدہ لاشیں گرنے شروع ہو گئے ہیں، آخر بلوچستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھیں. پہلے سے ہم 62 سال سے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا گیا تھا، اور اس گورنمنٹ نے اتنا کیا کہ این ایف سی ایوارڈ یا صوبہ خود مختاری کے تحت تو ریلیف دیا، لیکن جب تک بلوچستان کو ایز اے کالونی کا حیثیت اس کو ختم کیا نہیں جاتا ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے ایجنسیاں قابض ہے، ایف سی قابض ہے. ابھی دیکھیں نا، ایف سی کا جو کردار ہے وہ بارڈروں کا ہے. ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بارڈروں کو سنبھالے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں. کور صاحب، اگر آپ برا نہ بنائیں، میرا ایک سوال ہے. آپ جی اس حکومت میں منسٹر بھی رہے ہیں، اس وقت آپ ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ایک کالونی ہے جس پہ ایف سی کا اور ایجنسیوں کا قبضہ ہے. تو میرے عزیز جناب ہمایوں عزیز کور صاحب، کیا اس کالونی کا چیف منسٹر جو ہے اس کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے؟ کیا اس کا نام نواب اسلم رئیسانی نہیں ہے؟ اور اگر آپ کو کالونی لگتی ہے یہ اور اس پہ ایف سی کا قبضہ ہے تو وہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، بات سنیں نا، اس کا استعفیٰ دینے یا دینے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بالکل استعفیٰ بھی دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں بلوچستان کو ابھی تک پاکستان کہ جو ایجنسیاں ہیں، جو فوج ہے، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. جس طریقے سے ہم نزدیک آئے ہیں، 4 سال میں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے جتنے پارٹی کے ایم این ایز ہیں، آہستہ آہستہ ان کو ابھی احساس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ واقعی زیادتیاں ہو رہے ہیں. اگر ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی اگر ہم اپنے پالیسیوں کو چینج نہیں کرتے ہیں اور ہم نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، ہم بلوچستان کے حال پر نہیں چھوڑتے ہیں. ایف سی کا کام ہے بارڈروں کو سنبھالنا، آئی ایس آئی کا کام ہے کہ باہر سے انوالومنٹ کو روکنا، ایم آئی کا کام ہے فوجی میں اپنے نگرانی کرنا. لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سازش کے تحت میں امریکہ بائی ڈیزائن آج سے نہیں، یہ 10 سال سے جب سے افغانستان تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی بلوچستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پاکستان کی ایجنسیاں اور ایف سی بھی بلوچستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ دیکھو نا، وہ تو اپنا کام کر گئے نا. ان کو جو کام کرنا تھا وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے بلوچستان کے ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹرز کو مارے گئے، سیٹلروں کو. اس کے بعد ہمارے اپنے بلوچوں کے اچھے ڈاکٹرز اور اچھے پروفیسر جو بھی طبقہ، ان کو مارنا شروع کیا. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن بدقسمتی سے جو رول ایجنسیوں نے ادا کیا نا، ان کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے لاپتہ افراد ہے، جس طریقے سے مسا شدہ لاشیں گر رہے ہیں، پورا بلوچستان میں گر گئے ہیں، آخر اس کا حساب کون دے گا؟ اگر آپ بار بار ایجنسیوں کی بات کریں، لاپتہ افراد کی بات کریں، ہمایوں اپنا محبت خان مری صاحب، کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ جو کہہ رہے ہیں ہمایوں عزیز کورد صاحب کہ بلوچستان ایک کالونی ہے جس پہ ایف سی کا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا قبضہ ہے؟ جناب، الحمدللہ بلوچستان پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے. افسوس ہے، کمی ہے لیڈروں کی، نمائندوں کی، ایمانداری کوئی ہے نہیں، کوئی بات صاف کرتا نہیں ہے. آپ بھی تو سینٹ کے رکن ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کب سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے پروگراموں میں کون سا موقع تھا جو میں نے نہیں کی.
اب ہمایوں صاحب مجھے بتا دیں، آیا ان کے رشتہ داروں میں سے کتنے قتل ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں؟ وہ دہشت گردوں نے مارے نہیں مارے؟ اب ڈاکٹر مالک مجھے صرف اپنے مکران کا حل بتا دے، مکران میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو ذرا پرامن تو بنا دے. کس طرح بنائے گے؟ ہم لوگ جا کے سوال کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ جی مکران وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان پہ قبضہ ہے ایف سی کا اور خفیہ ایجنسیوں کا. ایف سی سے ہم کہیں گے، آرمی سے کہیں گے، جس کا بھی جو الزام لگا رہے ہیں، ہم ڈاکٹر مالک کو کہیں گے کہ جی آپ ذرا 1 مہینہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ جا کے اس کو حالت بتائیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مالک کو اور حاصل بزنجو کو اپنے پروگرام میں مت بلاؤ، اس لیے کہ یہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہ اپنے علاقے میں آئیں گے ہم ان کو مار دیں گے. مجھے بھی تھریٹ کی جاتی ہے. سب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کتنے خراب ہیں. اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی کمی نہیں ہے. آج کل موبائلوں کی کمی نہیں ہے، ٹیلی فون ان کو تو کوئی نہیں مارتا. مسخ شدہ لاشیں گرتی ہیں پولیٹیکل ورکرز کی. ان کے پیچھے بھی خود بھی جائے، میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں وہ جائیں ذرا، ان کو اس علاقے، اپنے علاقے کو پہلے بنائیں، باقی بنائیں. کیا ہے ان کے علاقے میں؟ آپ بتا دینا کیا ہے ان کے علاقے میں. ان کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی، لوگ نہیں مر رہے ہیں. مر رہے ہیں نا. مکران میں جتنا مکران میں ہو رہا ہے اس وقت، ہاں مکران ڈویژن تو میں، مکران میں تو کوئی سردار نہیں ہے نا. یہ کون کر رہا ہے؟ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ایجنٹ ہیں، وہی لوگ کرا رہے ہیں باہر سے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں باہر کے ایجنٹ ہیں. ہاں یہی اور ہمایوں عزیز کور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کالونی ہے ایف سی کی، سیکرٹ ایجنسیز کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد طارق فاطمی صاحب سے ان کا انالیسز لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.